مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. سبحان الله. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيب الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. کوئی زبان خاموش نہ رہے، کم از کم ایک مرتبہ تمام چھوٹے بڑے بارگاہ نبوت میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد كريم الآباء والأمهات وعلى آله وعترته وأزواجه أمهات المؤمنين. سبحان الله. وعلى جميع أصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته وأمته أجمعين. عدد كرمك يا كريم یا کریم یا کریم یا کریم. ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. سبحان اللہ. ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. اور دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ. واہ 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 سبحان اللہ. دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العزت کے
بڑے ہی پیارے محبوب، سبحان اللہ، محبوب خدا، تاجدار بطحا، قبلہ کونین، سرکار دو عالم، نور مجسم، حبیب کبریا، احمد مجتبی، حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ بیکس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد حضرات گرامی قدر، یہ بھی سعادت کی بات ہے کہ سادات کے سائے میں سید السادات کے ذکر کا موقع ملا۔ سبحان اللہ، قوم اپنا سبحان اللہ یار۔ میرے ذمہ آج قادریہ سلطانیہ مسجد میں جو موضوع لگایا گیا ہے یہ ہے حضور کی عظمت و شان مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، وسعت کے اعتبار سے عام بھی بڑا ہے، قدر و منزلت کے اعتبار سے خاص بھی بہت ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے اپنے موضوع پر گفتگو کے لیے قرآن مقدس کی جن کلمات طیبہ کا سہارا لیا ہے، سورہ ضحیٰ کی پہلی 3 آیات مبارکہ، آپ کی توجہ چاہوں گا۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ، سبحان اللہ، قسم ہے چاشت کے وقت کی، وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، اور قسم ہے رات کی جب اس کی تاریکی چھا جائے۔ ضحیٰ ایک وقت ہے جب سورج کی کرنیں اپنا چوبن دکھا رہی ہو، دن چمک رہا ہو، اس کو ضحیٰ کہتے ہیں، اور جب رات اپنی تاریکیاں پھیلا چکی ہو اس کو سجا کہتے ہیں۔ رب نے دن کی چمک کی قسم لی ہے اور رات کی تاریکی کی قسم لی ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد کیا ہے؟ اس میں مفسرین کے بیشتر اقوال ہیں، جن میں ایک قول یہ ہے کہ ضحیٰ سے مراد ہے چہرہ مبارک، اور واللیل اذا سجا سے مراد ہے زلف عنبری۔ سبحان اللہ۔ ایک تفسیر اس کی یہ بھی ہے کہ والضحیٰ سے مراد ہے اہل بیت اطہار کے مرد، واللیل سے مراد ہے اہل بیت اطہار کی خواتین۔ پردے کے اعتبار سے لیل، مرد میدان ہونے کے اعتبار سے ضحیٰ، یعنی اہل بیت کے مرد وہ ہیں کہ جب بھی حق و باطل کا میدان لگے گا تو تمہیں سب سے آگے آگے اہل بیت کے شہزادے ہی نظر آئیں گے۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ اور اہل بیت کی خواتین وہ ہیں کہ دن اپنی جتنی بھی توانائیاں دکھا لے، پردے ایک کے اعتبار سے وہ رات کی طرح ہی رہتے ہیں۔ لیکن میں اس جگہ پر آپ کی توجہ ایک اور زاویے کی طرف، ایک اور پہلو کی طرف دلانا چاہتا ہوں۔ میرے رب نے دن کا بھی ذکر کیا اور رات کا بھی ذکر کیا،
دن کے اس وقت کا ذکر کیا جب روشنی پھیلتی ہے، سبحان اللہ، رات کے اس وقت کا ذکر کیا جب تاریکی چھا جاتی ہے۔ سبحان اللہ، فرمایا میرے محبوب کا آنا یہ ایک لحاظ سے دن ہے، دوسرے لحاظ سے رات ہے۔ دن کس اعتبار سے ہے؟ ہدایت کی روشنی کے اعتبار سے یہ دن ہے، اور امت کے گناہوں پر پردے ڈالنے کے اعتبار سے رات ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ دن اور رات پہلے بھی تھے، دن اور رات پہلے بھی تھے، لیکن پہلے رات کا کنسیپٹ کچھ اور پہلو سے تھا، اور دن کا کنسیپٹ کسی اور پہلو سے تھا۔ اس وقت دن تھا، یعنی اگر کوئی نیکی کرتا تو چمک جاتی، سبحان اللہ، اگر کوئی جرم کرتا تو وہ بھی چمک جاتا۔ پہلی امتوں میں دن کا یہ کنسیپٹ تھا کہ رات کی تاریکی میں اگر کوئی گناہ کرتا تو صبح اس کے چوکھٹ پر اس کا جرم لکھا ہوا ہوتا، چہرے بدل جاتے، گناہوں کو چھپایا نہیں جاتا تھا، چھپایا جاتا تھا۔ پہلے گناہ چھپتے نہیں تھے، چھپتے تھے، لیکن جب آ گیا مدینے کا تاجدار تو میرے رب نے فرمایا واہ محبوب تیری شان کیسی ہے کہ اپنی امت کی نیکیاں وہ تو چھپاتا ہے، امت کے گناہوں کو تو چھپاتا ہے۔ جب باری آتی ہے نیکیوں کی تو ایک ایک نیکی 10 گنا، اور جب باری آتی ہے گناہوں کی تو اپنی کملی بچھا لیتا ہے۔ تو میرے رب نے اپنے یار کی اس عادت کا تذکرہ کیا اور فرمایا اے پیارے محبوب تیری اس عادت کی قسم کہ تو ہدایت کا آفتاب ہے، اور تیری اس لجبالی کی قسم کہ اپنی امت کے لیے چھائی ہوئی رات ہے۔ میرے محبوب کے اندر دونوں وصف ہیں، ہدایت کا دن ہے اور اپنی امت کی گناہوں اور جرموں کو چھپانے والی سیاہ رات ہے۔ امت کے گناہوں کو ننگا نہیں ہونے دیتا۔ تو میرے رب نے فرمایا پیارے محبوب ایک وجود ہے، ایک ہی وقت میں دن کے اجالے کا بھی کام کرتا ہے، رات کی تاریکی کا بھی کام کرتا ہے۔ تیری اس ادا کی قسم نہ لوں تو کیا کروں؟ والضحیٰ واللیل اذا سجا، اور محبوب کی دو اداؤں کی قسم یاد فرما کر حکم آگے جواب قسم کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا ما ودعک ربک وما قلا، تیرے رب نے تجھے کبھی بھی اپنے سے الگ نہیں کیا، تیرا رب تجھ سے کبھی جدا نہیں ہوا، وما قلا، اور ناراض بھی نہیں ہوا، ناراض بھی نہیں ہوا۔ اب غور کیجئے گا، یہ صیغہ ماضی ہے، صیغہ ماضی ہے، یہ نہیں کہا کہ تیرا رب کبھی تجھ سے جدا نہیں ہوگا، یہ نہیں کہا، بلکہ فرمایا ما ودعک، پیارے محبوب آج تک تیرا رب تجھ سے جدا نہیں ہوا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی اس وقت سے لے کر ذرا ماضی کو دیکھو، زمانے کتنے بیت چکے ہیں۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تب سے لے کر ماضی کو دیکھو، زمانے کتنے بیت چکے۔ فرمایا پیارے محبوب زمین و آسمان کے بننے کا مرحلہ تھا، مشارق و مغارب کی تخلیق کا مرحلہ تھا، چاند سورج
جدا نہیں کیا، ہر موقع پر تجھے ساتھ رکھا، ہر مقام پر تجھے اپنے قریب رکھا۔ اور آگے سنیے، اس آیت کو نازل ہوئے 1400 سال تو ہو گئے، اونچا بولو، اس آیت کو نازل ہوئے کتنے ہو گئے؟ 1444 سال ہو چکے، 45واں سال گزر رہا ہے۔ 1400 سال پہلے اس آیت کا جو معنی تھا، آج 1400 سال کے بعد بھی وہی معنی ہے یا بدل گیا ہے؟ وہی معنی ہے نا، وہی معنی ہے۔ تو مطلب یہ لگا کہ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے جو زمانہ تھا اس میں بھی تجھے تیرے رب نے جدا نہیں کیا، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بھی پیارے محبوب تیرے رب نے تجھے اپنے سے جدا نہیں کیا۔ اگر میری بات سمجھ گئے تو ٹھیک، اگر نہیں سمجھے تو میں اس کو اور آسان کرتا ہوں کہ اے پیارے محبوب، جب تو زمین پر تھا تیرے رب نے تجھے جدا تب بھی نہیں کیا، جب تو زمین میں ہے تیرے رب نے جدا پھر کیا، تیرے رب نے تجھے اپنے سے جدا۔ بولیے اب اللہ کے قرب کے تقاضے کیا ہیں، یہ تو میں بعد میں آگے چلوں گا، لیکن ابھی ایک سبق اور سنا لوں آپ کو۔ قیامت قائم ہوگی، پھر مردوں کو زندہ کیا جائے گا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے۔ وقت اور زمانہ سورج چاند کی رفتار کا نام ہے، سورج بھی ختم ہو جائے گا، چاند بھی ختم ہو جائے گا، یعنی وقت اور زمانہ ختم ہو گیا۔ اب دوام ہی دوام ہے جنت میں، جنت میں صبح و شام نہیں، جنت میں زمانہ نہیں، جنت میں دوام ہے۔ اور جب جنتی جنت میں جائیں گے تو وہاں پر بھی حکم ہوگا، اے قرآن کے قاریوں، قرآن پڑھتے جاؤ، جنت کے درجے طے کرتے جاؤ۔ یعنی جنت میں قرآن پڑھا جائے گا، جنت میں قرآن پڑھا جائے گا۔ جب قرآن جنت میں پڑھا جائے گا اور قرآن پڑھنے والا جنت میں جا کر جب قرآن پڑھے گا، وہاں پڑھے گا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ اس وقت اس کا معنی کیا ہوگا؟ ما ودعک کا معنی اس وقت کیا ہوگا؟ یہی ہوگا نا کہ محبوب اب تک تیرے رب نے کبھی تجھے اپنے سے جدا نہیں کیا۔ اس وقت بھی معنی یہی ہوگا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ نے جب سے زمانہ بنایا ہے، جب سے یہ وقت تخلیق ہوا ہے، ان لمحات میں کوئی لمحہ ایسا ہے ہی نہیں جس میں خدا مصطفیٰ سے جدا ہو، کوئی لمحہ ایسا نہیں، اور کوئی ایک منٹ اور سیکنڈ بھی ایسا نہیں۔ خدا دائماً مصطفیٰ کو اپنے قرب میں رکھتا ہے۔ بات سمجھا گئی؟ یہاں تک میں نے اپنا ایک سبق جس کو قضیۃ الاولیٰ کا نام دیتے ہیں، ایک قضیہ آپ کو سمجھا دیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے رب کے قرب میں ہیں، اور یہ قرب دائمی ہے، اور یہ قرب دائمی ہے۔ مصطفیٰ زمین پہ ہوں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین میں ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرش اولیٰ پہ ہوں، اپنے رب کے قرب میں ہی رہتے ہیں۔ ان قربتوں میں کوئی فرق آتا نہیں ہے، ایسا دائمی قرب حاصل ہے۔ ایک بات، جو اللہ کا قرب ملے تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟
اب میں آپ کو اس نتیجے کے تصویر کے دوسرے رخ کی طرف لے کے جاتا ہوں. اس کے لیے میں سورہ طٰہٰ اور سورہ القصص کے کچھ مضامین آپ کو سناؤں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس 10 سال رہے. ان کی بیٹی سے نکاح کیا حضرت صفورہ رضی اللہ تعالی عنہا. پھر انہیں لے کر واپس مصر کی طرف آ رہے ہیں. جنگل کا ماحول، رات کا وقت، سردی کا موسم، آسمانوں پہ بادل، بجلیوں کا رقص، ہواؤں کی اٹھیلیاں. ایسے میں یہ پتہ نہیں چل رہا جانا کدھر کو ہے، اور رات گزارنے کے لیے کوئی جگہ بھی نہیں مل رہی. جنگل کے ٹھنڈے ماحول میں ایک ساتھی کو آگ تاپنے کی ضرورت ہے، میسر نہیں ہو رہی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی جنگل کے ایک کونے میں دیکھا آگ جل رہی ہے. کیا ہو رہا ہے؟ سارے بول دیجئے. جنگل میں آگ تھوڑی سی ہو تو دکھائی تو نہیں دیتی، جنگل میں آگ ہے. دور سے پتہ چلے کہ آگ جل رہی ہے تو تبھی پتہ چلے گا نا جب آگ کی مقدار کافی زیادہ ہو. جنگل کے ماحول میں تھوڑی سی آگ جلے پتہ چلے گا؟ پتہ چلا کہ جب دور سے دیکھا کہ وہ آگ جل رہی ہے تو وہ آگ تھوڑی سی نہیں تھی، معمولی سے نہیں تھی، شدید تھی. گھر والوں سے کہا تم یہاں ٹھہرو، میں جاتا ہوں وہاں، میں نے آگ کو دیکھا ہے، میں نے آگ کو دیکھا ہے. سورہ طٰہٰ میں بھی آناس تو متکلم واحد کا صیغہ ہے، سورہ قصص میں بھی واحد کا صیغہ ہے، آناسا واحد کا صیغہ ہے. اس نے دیکھا، میں نے دیکھا. جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سبھی کو نظر نہیں آئی تھی وہ آگ. وہ آگ صرف موسیٰ علیہ السلام کو ہی نظر آئی تھی. کہا میں نے وہاں آگ کو دیکھا ہے، تم یہاں ٹھہرو، میں جاتا ہوں وہاں. یا تو آگ کے پاس کوئی راستہ بتانے والا مل جائے گا، یا پھر آگ کا کوئی شعلہ مل جائے گا، تمہارے تاپنے کے کام آ جائے گا. گھر والوں کو وہاں ٹھہرایا، خود آگے گئے. جب قریب گئے نا تو جا کے عجیب منظر دیکھا. ایک درخت پر شعلے ہی شعلے ہیں، لیکن جیسے جیسے وہ زیادہ پھڑکتے ہیں درخت جلتا نہیں. آگ ہے، درخت جلتا نہیں، بلکہ جتنا زیادہ پھڑکتی ہے درخت اتنا ہی زیادہ تر و تازہ ہوتا ہے. یہ کیسی آگ ہے جو درخت کو جلا نہیں رہی بلکہ اس کی ہریالی کو اور زیادہ کمال میں لے جا رہی ہے. حیرت ہوئی. ابھی حیرت یہ ختم نہ ہوئی تھی کہ ایک حیرانگی کا اور دروازہ کھل گیا. اور وہ دروازہ کیا تھا؟ درخت سے آواز آئی. درخت سے آواز آئی، نودیا ان یا موسیٰ. آواز دی گئی، اے موسیٰ. کیا آواز دی گئی؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ آگ ہو جلائے نہ. دوسری تعجب کی بات یہ ہے کہ درخت کو کس نے بتایا ہے کہ آنے والے کا نام موسیٰ ہے؟ درخت کو کس نے بتایا کہ آنے والے کا نام موسیٰ ہے؟ اور پھر جو باتیں ہوئی ان باتوں میں ایک بات یہ بھی تھی کہ اذهب الى فرعون انه طغى. اے موسیٰ فرعون کے پاس جا، وہ سرکش ہو چکا ہے. درخت تو جنگل میں ہے، فرعون مصر میں ہے. یہ درخت کوئی مصر میں آتا جاتا تھا؟ کوئی مصر سے اس درخت کے پاس آتا جاتا تھا؟ اس کو کس نے بتایا کہ مصر میں کوئی فرعون نامی شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں حدیں توڑ رہا ہے؟
آنے والے کا نام بھی بتایا، مصر کے حالات بھی بتا رہا ہے، فرعون کا نام بھی بتا رہا ہے، فرعون کی کیفیات بھی بتا رہا ہے۔ غیب کی خبریں نہیں، یہ دیوار سے پیچھے کی باتیں نہیں۔ بولو تو صحیح ہے۔ ایک بات تو یہ کہ وہ درخت پیکرے نور بنا ہوا ہے اور وہ نور حصی تھا، اس لیے اسے نار سے تعبیر کیا گیا۔ دوسری بات یہ کہ اس درخت سے غیب ظاہر ہو رہا ہے۔ بھائی کیسے؟ تم کہو گے کہ موسیٰ علیہ السلام نے وہاں خدا کو دیکھا تھا، تو میں کہوں گا درخت میں جو خدا کو دیکھ لیا تو پھر رب آرینی کیوں کہا تھا؟ اگر دیکھ لیا تھا تو پھر دیدار کا تقاضا کیوں؟ اور اگر پہلے دیدار ہو چکا تھا تو اب لم ترانی کا جواب کس لیے؟ درخت کو دیکھا کہ وہ انوار و تجلیات کا مرکز ہے، پیکرے نور ہے، بلکہ نور علی نور ہے، اور درخت آنے والے کا نام بھی بتا رہا ہے، مصر کے حالات بھی بتا رہا ہے، غیب کی خبریں بھی دے رہا ہے۔ تو آپ لوگ بڑی آسانی سے کہہ سکتے ہیں مولوی صاحب اتنی حیرت کی کیا بات ہے، بار بار ایک ہی بات کو دہرائے جا رہے ہو۔ اس وقت درخت اللہ کی قدرت کا مظہر بنا ہوا تھا، اس وقت درخت کو اللہ کا قرب حاصل تھا، جلوہ گاہ الوہیت بنا ہوا تھا، یہ اللہ کے قرب کا فیض تھا، نور بھی بن گیا، غیب بھی بتانے لگ گیا۔ تو میں یہ کہوں گا کہ درخت کو اللہ کا قرب کتنی دیر کے لیے ملا؟ بولو، درخت کو اللہ کا قرب کتنی دیر کے لیے ملا؟ چند لمحوں کے لیے، چند لمحوں کے لیے۔ کہاں ملا؟ زمین پر۔ اگر درخت کو اللہ کا قرب عارضی طور پر تھوڑے وقت کے لیے زمین پر رہتے ہوئے ملے، وہ نور علی نور بھی ہو جائے، تجھے اعتراض نہیں، تو پھر مذاق مجھے بتا، جس نبی کو خدا کا قرب دائمی طور پر حاصل ہو، وہ نور علی نور ہو، تجھے کیا اعتراض ہوتا ہے؟ اس نبی کے نور ہونے میں تجھے کیا اعتراض ہے؟ بولو تو صحیح ہے۔ اگر درخت کو اللہ کا قرب ہو وہ نور، اگر نبی کو اللہ کا قرب مل جائے تو وہ نور علی نور۔ پڑھ کے دیکھو ترمذی شریف، ترمذی شریف پڑھیں، شمائل ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سامنے والے اوپر والے دو دانت تھے نا، ان دو دانتوں کے درمیان تھوڑا سا خلا تھا، اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کبھی تبسم کے لیے یا گفتگو کے لیے دہن مبارک کھولتے، ان دو دانتوں کے درمیان سے نور کی لیک نکلتی، جس سے یہ پتہ چلتا کہ لوگوں باہر تمہاری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، اندر نور ہی نور ہے، اندر نور ہی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چہرہ مصطفیٰ اس قدر تازہ اور روشن تھا کہ رخسار مصطفیٰ میں در و دیوار کے عکس نظر آتے تھے۔ یہ میرے مصطفیٰ کے چہرے کا عالم تھا کہ در و دیوار کے عکس چہرہ مصطفیٰ میں، رخسار مصطفیٰ میں نظر آتے تھے۔ اب اندازہ کریں اس رخسار کی صفائی کا عالم کیا ہوگا، اس رخسار کی زیبائش کا عالم کیا ہوگا۔ تو فرمایا نور علی نور، یہ اللہ کے قرب کا لازمی تقاضا ہے۔ اگر درخت کو اللہ کا قرب ملے اس سے نور جھلکتا ہے، عارضی قرب ہو تو درخت بھی نور بن جائے، اور اگر دائمی قرب ہو تو وجود مصطفیٰ نور کیوں نہیں ہوگا؟ وجود مصطفیٰ نور ہے۔
کیوں نہیں ہوگا؟ پھر کہتے ہیں دیکھیں جی حضرت سیدہ آمنہ کون ہیں؟ ایک بشر۔ حضرت سیدنا عبداللہ کون ہیں؟ ایک بشر۔ تو بشر سے بشر ہی پیدا ہوگا نا، نور کیسے؟ میں کہتا ہوں بشر ہونا بھی میرے نبی کی ایک شان ہے، ان کی بشریت کا انکار نہیں، لیکن تو نے اپنے رب کو مانا کیا ہے؟ تجھے پتا نہیں کہ جو خدا ایک پتھر سے اونٹنی کو پیدا کر سکتا ہے وہ بشر سے نور کو پیدا کر سکتا ہے۔ اللہ کی قدرتوں کو جانا کیا ہے اور مانا کیا ہے؟ اور دوسری بات، درخت کو اللہ کا قرب ملے تو اس سے غیب ظاہر ہونے لگے، آنے والے کا نام بھی بتائے، مصر کے حالات بھی بتائے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ اگر درخت کو عارضی طور پر قرب ملے تو اس سے غیب کھلتا ہے، تو جس نبی کو اللہ نے دائمی اپنے قرب میں رکھا ہے پھر اندازہ کریں اس کے سینے میں کتنے عیب کھلے ہوں گے۔ اس کے سینے میں، اس کا سینہ تو غیب کا دریا ہے، اس کا سینہ مظہر الغیوب ہے اور مخزن مغیبات ہے۔ یہ میرے رب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرب عطا فرمایا۔ اور پھر سورہ قصص میں ہے البقعۃ المبارکہ، وہ درخت جسے اللہ کا قرب ملا تھا، جس وادی میں تھا، میرے اللہ نے پورے ٹکڑے کو کہا یہ برکتوں والا ہے۔ دائیں بائیں آگے پیچھے درخت کے چاروں طرف کا ٹکڑا اتنا مقدس ہو چکا، اتنا مبارک ہو چکا کہ موسیٰ جیسے نبی کو حکم دیا جا رہا ہے فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ، نعلین اتار دے، اپنے جوڑے اتار دے، فَإِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، اس لیے کہ تو وادی مقدس میں آ چکا ہے۔ اس وادی میں مقدس والی شے کون سی تھی؟ وہاں کعبہ تھا کوئی؟ وہاں اللہ کا گھر بنا ہوا تھا؟ وہاں تقدس والی چیز کیا تھی؟ بس ایک درخت کو اللہ نے اپنی جلوہ گاہ بنا دیا تھا۔ اگر ایک درخت کی وجہ سے وہ پورا زمین کا ٹکڑا مبارک بھی ہو گیا، مقدس بھی ہو گیا، تو پھر جس جگہ میرے نبی نے، تیرے نبی نے قدم رکھے ہیں، اندازہ کرے اس مدینے کی شان کیا ہوگی، اس مدینے کی شان کیا ہوگی جہاں وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہے، جو جگہ آج بھی جلوہ گاہ کبریا ہے۔ تو پھر اندازہ کریں اس مقدس دھرتی کا عالم کیا ہوگا۔ اور میرے نبی کے قدموں کا فیض صرف مدینے تک نہیں رہا، صرف مکے تک نہیں رہا، بلکہ ان جگہوں پر قدم مبارک زیادہ لگے انہیں زیادہ شرف ملا، لیکن نفس شرافت تو مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک ساری زمین کو مل گئی، ساری زمین کو مل گئی۔ درخت کو اللہ کا قرب ملا، زمین کا ایک ٹکڑا وادی طویٰ مقدس ہوئی، لیکن جب زمین پر قدم رکھا نا میرے مصطفیٰ نے، تو پھر ان قدموں کا فیض پتہ کیا ہوا؟ جہاں قدم لگا وہاں سے لے کر مشرق تک، وہاں سے لے کے مغرب تک، شمال تک، جنوب تک، چاروں طرف پوری کی پوری زمین ہی پاک ہو گئی۔ زمین پہلے پاک نہیں تھی، سن لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے زمین پاک نہیں تھی، ہر جگہ پر نماز نہیں پڑھی جاتی تھی، صرف چند جگہ تھی جہاں نماز جائز ہوتی، اور اگر سفر پہ جانا ہوتا تو لکڑی کے جانماز ساتھ لے کے جاتے۔
ہر جگہ زمین جو تھی وہ پاک نہیں تھی. زمین پاک کب ہوئی؟ جب میرے نبی کے قدموں میں آئی. زمین پاک تب ہوئی. فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ خاص چیزیں دی جو پہلے نبیوں کو نہیں تھی. ان میں ایک یہ بھی ہے کہ میری خاطر اللہ نے ساری زمین کو مسجد بھی بنا دیا, پاک بھی بنا دیا. اب حکم پتہ کیا ہے؟ پہلے تو اس زمین پر نماز نہیں ہوتی تھی, لکڑی کے پھٹے پر نماز ہوتی تھی, اس زمین پہ نہیں ہوتی تھی. جب میرے نبی نے قدم رکھا نا تو اب صرف یہ نہیں کہ نماز ہوتی ہے, بلکہ اب اللہ نے حکم دے دیا کہ اے نمازی, تو کہیں سفر میں ہے, جنگل میں ہے, صحرا میں ہے, بیابان میں ہے, تجھے پانی نہیں ملتا, چلو نہ صحیح, فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا, پاک مٹی سے تیمم کر لے. پاک مٹی سے, سارے بولو, پاک مٹی سے. اچھا تیمم کیا ہے؟ ایک مرتبہ ہاتھ مارا زمین پر, زیادہ مٹی لگی ہے تو جھاڑ لے چہرے پہ. پھر زمین پر ہاتھ مارا, زیادہ مٹی لگی ہے تو جھاڑ لو بازوؤں پہ. پھر تیمم ہو گیا. وضو کی جگہ ہے تیمم, وضو میں پاؤں بھی دھوئے جاتے ہیں, تیمم میں کوئی نہیں. وضو میں مسح بھی کیا جاتا ہے, تیمم میں کوئی نہیں. تیمم صرف اتنا ہے کہ ہاتھ زمین پہ پھیرو, چہرے پہ ملا لگا لو, زمین پہ مارو, بازوؤں میں لگا لو, اور یہ پاک مٹی سے تیمم کر کے آجا, تیری نماز قبول کر لوں گا. اس پہ غور کرنے سے پتہ کیا چلتا ہے؟ میرے رب کی حکمت کہہ رہی ہے, قدرت بول رہی ہے, اور نمازی تجھے پانی نہیں ملتا تو نہ صحیح, تو پاک مٹی سے تیمم کر. پاک کی شرط کب پیدا پوری ہوگی؟ زمین تو پاک ہوئی ہے نبی کے قدموں کو چوم کے, زمین تو پاک ہوئی ہے نبی کے قدموں کو چوم کے. گویا کہ خدا کہہ رہا ہے, اے نمازی پانی نہیں ملتا تو نہ صحیح, میرے مصطفیٰ کے قدموں کی دھول اپنے چہرے پہ مار کے آجا, تیری نماز قبول کر دو. میرے نبی کے قدموں کی خاک چہرے پہ لگا کے آجا, تیری نماز قبول کر لوں گا. اور یہ خاک چہرے پہ لگے گی نا تو تجھے اتنی پاکی مل جائے گی جتنی وضو سے ملتی ہے, اتنی پاکی مل جائے گی جتنی غسل سے ملتی ہے. ارے پہلے تو پاک نہ تھی, اب پاکیاں آگے دے جا رہی ہے. پہلے تو پاک ہی نہ تھی, اب پاکیاں آگے دے رہی ہے. اے زمین تیرے اندر کیا تبدیلی آ گئی؟ تو زمین سے آواز آتی ہے, تبدیلی کیا آ رہی ہے؟ پہلے مصطفیٰ سے دور تھی, اب نبی کے قدم چوم لیے ہیں. پہلے رسول اللہ سے دور تھی. تو دیکھیں اس مٹی کی, اس زمین کا سفر دیکھیں. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کتنے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کے قدم چومے, لیکن نہ پاک تھی نہ پاک ہی رہی. لاکھوں نبیوں کے قدم چومے, نہ پاک رہی, لیکن ایک دفعہ جب مصطفیٰ کے قدم چومے پاک بھی ہو گئی, پاک کرنے والی بھی ہو گئی. اب میں اپنی گفتگو کے اختتام پہ آ چکا ہوں. اب میں آپ کو میسج دینے لگا ہوں. اسی زمین سے اللہ نے تم کو بنایا ہے, اسی زمین سے اللہ نے منہا خلقناکم, میرا رب فرماتا ہے اس مٹی سے میں نے تم کو بنایا ہے. کون سی مٹی؟ جو پاک ہوئی ہے تو نبی کے قدموں میں آپ کہہ دو, پاک ہوئی ہے تو نبی کے قدموں میں آ کے ہوئی ہے. جب تک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے دور رہی, نہ پاک رہی, قدموں میں آئی تو پاک ہوئی. اس مٹی سے تمہیں بنایا ہے. پتہ چلا جب تک مصطفیٰ سے دور رہو گے نہ پاک رہو گے. اگر پاک ہونا ہے تو مصطفیٰ کے قدموں میں آ جاؤ.
پاک ہونا ہے تو رسول اللہ کے قدموں میں آؤ. سوچیں نہ پاک رہے گی، زبان نہ پاک رہے گی، کردار نہ پاک رہے گا، گفتار نہ پاک رہے گی، صبح نہ پاک رہے گی، شام نہ پاک رہے گی، جلوت نہ پاک رہے گی، خلوت نہ پاک رہے گی. اگر مصطفیٰ سے دور رہو گے، ناپاکیوں کے جھرمٹ میں رہو گے. اگر مصطفیٰ کے قرب میں آ جاؤ گے، جلوت بھی پاک، خلوت بھی پاک، تنہائی بھی پاک، محفل بھی پاک، صبح بھی پاک، شام بھی پاک، دن بھی پاک، رات بھی پاک. اگر پاکیوں کے مزے لینے ہیں نا تو آؤ ذرا رسول اللہ کے ساتھ اپنی یاری لگاؤ اور سالانہ عاشق نہ بنو. سالانہ عاشق نہ بنو. سال بعد میلاد منا لیا، عشق کا تقاضا پورا ہو گیا. محبت ایسے نہیں ہوتی. محبت حدود و قیود کی قید سے ماورا ہوتی ہے. محبت گھڑیوں، وقتوں، گھنٹوں اور منٹوں کے اعتبار سے نہیں ہوتی. محبت دوامی ہوتی ہے. اپنے نبی کے ساتھ محبت ایسی کرو کہ گھڑیاں فیل ہو جائیں، لمحے ختم ہو جائیں. جب ایسی محبت ہوگی تو پھر اس معیار کی تمہیں پاکی ملے گی. سمجھتے ہو کس معیار کی؟ میں پاکیزگی کا معیار بتا کے گفتگو کو کلوز کرتا ہوں. کچھ قبریں ایسی ہیں جن پر جانور پیشاب کرتے پھرتے ہیں، اور کچھ قبریں ایسی ہیں جن کے پاس جانے سے پہلے وضو کیا جاتا ہے. داتا علی حجویری کی قبر، خواجہ اجمیری کی قبر، فرید الدین گنج شکر کی قبر، نظام الدین محمود الہی کی قبر، فرید الدین گنج شکر کے قطب الدین بختیار کاکی کی قبر، علاء الدین سابرکیری کی قبر. کچھ قبریں ایسی ہیں جن پر جانور کٹنیاں کر جاتے ہیں، کچھ قبریں ایسی ہیں جن پر انسان بھی جائے. ماننے والا جائے تو بھی وضو کر کے جاتا ہے. حضور نہ ماننے والا جائے تو وہ بھی وضو کر کے ہی جاتا ہے. اللہ فرماتا مان نہ مان تیری مرضی، لیکن میرے پیارے کے پاس آنا ہے تو وضو کر کے آ. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دل میں بسایا ہے مدینے والے کو. یہ مرنے سے پہلے بھی پاک تھے، مرنے کے بعد بھی پاک ہیں. یہ زمین پر تھے تو پاک رہے، یہ زمین میں ہے تو بھی پاک ہی ہے. بات سمجھ آئی ہے؟ تو اگر ایسی پاکیزگیوں کا مزہ لینا ہے نا، کہیں اور سے نہیں ملتی. وَيُزَكِّيهِمْ، پاک کرنے والی یہ شان میرے مصطفیٰ کو اللہ نے دی ہے. تو میرے دوستو آؤ درود پاک صبح و شام پڑھو، دن رات پڑھو. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو سب سے زیادہ درود پڑھے گا وہ سب سے زیادہ قریب ہوگا، اور جو جتنا قریب ہوگا وہ اتنا ہی پاک ہوگا. جو جتنا قریب ہوگا، سارے بولو سارے، جو میرے نبی کے دنیا میں ساتھ رہے وہ پاکیزگیوں کی کمال پر پہنچ گئے. تو اندازہ کرے پھر وہ کتنے پاک ہوں گے جو آج تک روضہ رسول میں میرے نبی کے قریب لیتے ہوئے ہیں. وہ کتنے پاک ہوں گے. کوئی ناپاک انہیں بھونکتا رہے تو بھونکتا رہے، لیکن جو میرے نبی کے قریب ہے وہ ناپاک نہیں ہو سکتا. وہ ناپاک نہیں ہو سکتا. آؤ پاکیزگیوں کی طرف، آؤ رسول اللہ کے قرب کی طرف، آؤ درود و سلام کی کثرت کی طرف، آؤ قرآن پاک کی تلاوت کی طرف، آؤ 5 وقتہ نماز کی طرف. آؤ. جو نبی ساری زندگی تمہارے لیے روتا رہا، کیا تم اس کی آنکھیں ٹھنڈی کرنا چاہتے ہو؟ کوئی ہے جس کے دل میں یہ جذبہ ہو یار میں زندگی میں کوئی کام ایسا کروں کہ جس سے میرے نبی کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں؟
کوئی ہے جو اپنے نبی کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کا خواہش مند ہے؟ تھوڑے سے ہاتھ کھڑے ہوئے سبھی ہے نا؟ تو پھر سن لو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اے میرے امتی، جب تو نماز پڑھتا ہے تو مجھے خطرہ میں میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ اگر میرے نبی کی آنکھیں ٹھنڈی کرنا چاہتے ہو تو نماز پڑھو، اگر میرے آقا کی آنکھیں ٹھنڈی کرنا چاہتے ہو تو نماز پڑھو، اور جب تم ان کی آنکھیں ٹھنڈی کرو گے پھر اللہ تمہاری زندگی میں ٹھنڈک لائے گا، پھر غربتوں کے فریب نہیں ہوں گے، پھر مہنگائی کی آگ نہیں ہوگی، پھر کشائش اور برکت کی ٹھنڈک ہوگی۔ اور یہ مہنگائی کرنے والے جتنی مہنگائی کر لیں، جب اللہ خیر اور برکت دیے جائے گا تو تمہیں مہنگائی کیا کہے گی؟ اور اگر یہ راستہ برکت کا کھولنا چاہتے ہو تو آؤ برکتوں والے نبی کے قریب ہو جاؤ، درود و سلام پڑھتے پڑھتے، قرآن کی تلاوت کرتے کرتے، اور میرے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے کرتے۔ اللہ تعالی ہماری یہ حاضری قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم